دو چار نعت کے اشعار میں پیش کروں گا، توجہ سے سنیے گا، بڑی محبت والے اشعار ہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں، غزوہ بدر کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی اور غزوہ کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر غالباً اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ چندہ جمع کروائیں، مال جمع کروائیں۔ سارے صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے ایک یہاں پہ کیل لٹکایا تھا تو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں وہ بھی نہ رہ جائے، وہ بھی اللہ کے راستے میں جائے۔ اب سارا سامان لے کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا تو پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ ہے۔ تو اس قربانی پر شاعر نے یہ اشعار لکھے ہیں، ان کو بھی دوبارہ غور سے سنیے گا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ تو نبی کی سیرت جو بیان کرتے ہیں ان کو اللہ اعزاز بخشتے ہیں، کمی میرے اندر اور ہمارے اندر۔ تو ایک نعت جو میں پڑھنے کے بعد، اس کے بعد ہمارا سلسلہ بچوں میں دستار بندی کا، جن بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا قاری عبدالروف صاحب سے، اور جن بچوں نے قرآن حفظ یاد کیا ہمارے مولانا قاری اجمل صاحب سے، ان کی دستار بندی کا بھی چھوٹا سا پروگرام ہے۔ اس کے بعد بیان ہوگا مختصر، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یہ پنجابی کے اشعار ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، تو آپ سنیے گا، اگر سمجھ آئے تو میرے ساتھ مل کے پڑھ بھی لیجیے گا۔ جن کو جو ہے نا سرکار کا روزہ دیکھنے کا شوق ہے نا، کیوں جی سب کو ہے کہ نہیں؟ آپ کھڑا کر کے بتائیں، کون کہتا ہے جس کو سرکار کے روزے کی حاضری نصیب ہو رہے؟ اللہ سب کو لے جائے۔ اس جیسا کوئی شہر نہیں، اس جیسا کوئی مقام نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا بعد از خدا وجود، کوئی قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پنجابی کے اشعار سنیے گا۔ لے چل کدی خدایا سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے تے، لے چل کدی خدایا سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے
روزے تیرے چل کبھی خدایا آقا دروزہ ویکھا آقا دروزہ ویکھا کردہ اس بلاویں لوکی آنا پھر دوبارہ مینوں موت دے خدایا مینوں موت دے خدایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے سرکار دی او نگری جنت تو بھی آنا اوتے حور و غلما رہندے اوتے حور و غلما رہندے جتھے وسدا کملی والا اوتے حور و غلما رہندے جتھے وسدا کملی والا تیرا رحمتاں نے لایا تیرا رحمتاں نے لایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے قاری اجمل صاحب بھی ماشاءاللہ اور ان کے قاری زمین صاحب کے شاگرد مولانا مفتی اویس صاحب مفتی اویس صاحب ہیں کہ یہ قاری صاحب کے شاگرد ہیں عالم بنے مفتی بنے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا تو یہ ناظرہ قرآن کے بچوں کی دستار خانی میں قاری اجمل صاحب کی جو ہے نا یہ بھی یہ مفتی اویس صاحب یہ دار ارقم کے استاد بھی ہیں دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ گلشن ہرا بھرا ایسے ہی رہے گا قیامت تک جو شاگرد یہاں سے پڑھ کر جائیں گے وہ اگلے دوروں میں پڑھائیں گے وہاں سے پھر پھول نکلیں گے وہ دوسرے گلشن کو ہرا بھرا کریں گے یہ نظام کبھی رک نہیں سکتا قیامت تک انشاءاللہ تو مفتی اویس صاحب اعانت کریں گے قاری اجمل صاحب کی اور یہ ناظرہ قرآن بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی دستار بندی کریں گے سب سے پہلے زعیم حمزہ آصف یہ بچہ ہے جی اس نے قاری عبدالرؤف صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھا ہے اس کی دستار بندی ہوگی ماشاءاللہ زعیم حمزہ آصف اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو کروڑوں جنتیں نصیب فرمائے اور اس بچے کو قرآن کا حافظ قاری بنائے یہ دوسرا بچہ ہے فرحان خان آ جائے اس بچے کی دستار بندی ہوگی فرحان خان مرجان جی معذرت یہ نام ہے مرجان خان ماشاءاللہ جی تیسرا بچہ ہے جی جس نے ناظرہ قرآن مکمل کیا قاری عبدالرؤف صاحب سے عبدالمتین نیاز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز کرے اس کے والدین کو اس کا قرآن پڑھنے کا پورا اجر عطا فرمائے عبدالمتین نیاز چلے جی اگلا بچہ ہے جی محمد حمزہ اشرف ناظرہ قرآن مکمل کیا بچے کی عمر دراز کرے اس کو صحت عطا فرمائے قرآن کا حافظ قاری بنائے جی اس کے بعد جو بچے حافظ قرآن بنے ہمارے استاد قاری اجمل صاحب کی سرپرستی میں انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ان بچوں کی دستار بندی ہوگی سب سے پہلے بچے کا نام ہے حافظ عبداللہ یہ ہمارے صلاح الدین صاحب ان کا بیٹا ہے جی اس نے قرآن پاک مکمل کیا اس نے قرآن سنایا بھی اس وقت تراویح کے اندر ماشاءاللہ حافظ عبداللہ صلاح الدین دوسرے نمبر پر حافظ عبداللہ غلام اللہ اس بچے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز کرے اس کے ماں باپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور یہ سامع رہے ہیں جی اس دفعہ کوئی قرآن سنا رہا ہے اور کوئی سامع بن رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تیسرا بچہ ہے کہ حافظ عبداللہ شفیق آ جائے اس کی دستار بندی ہوگی
جی حافظ عبداللہ شفیق. جی چوتھا بچہ ہے جی حافظ طلحہ. جی ماشاءاللہ حافظ طلحہ ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. اس بچے نے قرآن پاک حفظ یاد کیا ماشاءاللہ. پانچواں بچہ جی حافظ عثمان غلام رسول. ماشاءاللہ حافظ عثمان غلام رسول. اس بچے کی دستار بندی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اس بچے کو قرآن کا داعی اور عالم بنائے. جی حضرات گرامی، اس کے بعد ہمارے جو معززین ہیں، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، جو اس محفل کے روح رواں ہیں، ہمارے استاد، ہم سب کے استاد قاری اجمل صاحب، ان کی دستار بندی کی جائے گی. میں مولانا ظفر صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے قاری اجمل صاحب کی دستار بندی کریں. حضرت مولانا قاری اجمل صاحب. ماشاء اللہ اللہ قاری صاحب کی عمر اور دراز کرے گی. سارے دعا کیا کریں کہ ان کو صحت عطا فرمائے. اس کے بعد بھی ہماری مسجد میں ناظرہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے. اس کے استاد ہیں قاری ابو عبدالرؤف صاحب. ان کی دستار بندی کی جائے گی. مفتی اویس صاحب، قاری عبدالرؤف صاحب اور قاری اجمل صاحب ان کی دستار بندی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر. اتنی اونچی آواز سے نعرہ لگائے کہ پورے محلے میں پتہ چل جائے یہاں پر لگی ہوئی. نعرہ تکبیر. تاجوں پر ختم نبوت. حضرت مولانا قاری اجمل صاحب. جی اب عالم مفتی مولانا ظفر اللہ صاحب کی دستار بندی کریں گے اور یہ اعتکاف بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے 2-3 سالوں سے یہ اعتکاف کر رہے ہیں. یہ پورے محلے کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کا ابھی انشاءاللہ مختص بیان بھی ہوگا. توجہ فرمائیں کہ قاری اجمل صاحب جو ہیں ان کے ماشاءاللہ سارے بیٹے حافظ قرآن. یہ تو سب جانتے ہیں. کسی نے قرآن سنایا، کسی نے سنا. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جس کی ساری اولاد حافظ قرآن ہو. تو قاری اجمل صاحب کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں محمد احمد صاحب، جنہوں نے قرآن بھی سنایا ماشاءاللہ. اور وہ ایک نائب مدرس کے طور پر بھی اس مسجد کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں قاری صاحب کے ساتھ حفظ کی کلاس میں. ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. محمد احمد صاحب قاری صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. محمد احمد صاحب جامعہ مسجد بلال کے اندر نائب مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. احمد صاحب کی دستار بندی کر رہے ہیں. قاری اجمل صاحب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. حافظ انس اجمل. اور حال ہی میں حافظ انس صاحب کی شادی بھی ہوئی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد کی عطا فرمائے. بلا تاخیر اس محفل کی آخری نشست کو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. تو میں مولانا ظفر عبداللہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، ملفوظات سے اس محفل میں آئے ہوئے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں. حضرت مولانا ظفر عبداللہ صاحب. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر.